اور میری ملت کے نوجوانوں کا حال دیکھو، لڑنے سے پہلے ہی شکست کھا کے بیٹھ گئے۔ کیا کریں گے پڑھ کر؟ نوکری تو ملے گی نہیں۔ ارے دوست، کیا تم نے نہیں سنا؟ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنے کے بل چلے۔ تم تو اس منزل سے گزرے ہوئے ہو، بھول گئے؟ ذرا پوچھ لیتے اپنے بڑوں سے کہ جب میں یہ چلنا شروع کیا ہوں تو میری کیا حال تھی۔ تم تو اس منزل سے گزرے ہو جب گھٹنوں سے چلتے چلتے، جب تم پہلی بار کھڑے ہوئے تھے تو گرے تھے، 2 قدم چلے تھے پھر گرے تھے، 3 قدم چلے تھے پھر گرے تھے، اور اسی طرح گرتے اٹھتے آج تم دوڑنے والے بن گئے۔ اگر ڈر کر بیٹھ جاتے پوری زندگی گھٹنوں پہ گزر جاتی۔ تو جب تم چلتا پھرتا اپنے آپ کو دیکھو تو اس مایوسی کے دلدل سے اپنے آپ کو نکال کر باہر لاؤ۔ کیوں نہیں ملے گی نوکری؟ کیوں نہیں تم آفیسر بن سکتے ہو؟ اگر ہندوستان کا ایک بچہ 8 سال 8 گھنٹے پڑھ کر ڈاکٹر بنتا ہے، تم 10 گھنٹہ پڑھ لو، کوئی روکتا ہے کیا تمہیں؟ تم 10 گھنٹہ پڑھ لو، انجینئر بن جاؤ۔ تم 10 گھنٹہ پڑھ کر 14 گھنٹہ پڑھ کر IAS بنو، IPS بنو، کون روک لے گا؟ کوئی تمہیں پڑھنے سے روک سکتا ہے؟ تم ہو، تمہاری ٹیبل ہے اور تمہاری کتاب ہے، رات بھر چائے کی دکان پر بیٹھ کر چسکی لے کر ان کی کرنا، یہ کامیابی ہے؟ کس نے سکھایا یہ؟ کہاں سے سیکھ کے آئے؟ اپنی صحت کو برباد کر دیا، آوارہ گردی کرنا۔ ارے تم مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، تم ایک کہیں کھڑے ہو جاؤ تو لوگوں کو لگے کہ ایک موجود ہے یہاں، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ وہ ہے جو اپنی جان دے دے گا پر ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ یہ تمہاری پہچان ہے۔ تم کیا انصاف کرو گے؟ تم کیا رحم کرو گے جب تم خود اپنی ذات کے ساتھ روزانہ صبح سے شام تک ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ اور افسوس کی بات یہ کہ احساس بھی نہیں۔ برا نہ ماننا، اور ماننا بھی تو کیا کرو گے یار؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برا مت ماننا۔ یہ انداز میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ تمہارے ذہنوں پر جمود طاری ہو چکا ہے۔ آج پوری قوم، پوری ملت پر جمود طاری ہے، اس لیے تو ساری بدبو باہر نکل کر آ رہی ہے۔ دیکھو، پانی تو پانی ہے، لیکن ایک تالاب کا پانی اور ایک نہر کا پانی، کوئی فرق ہے؟ دونوں پانی میں کوئی فرق ہے؟ دیکھنے میں تو پانی ہے، ٹھیک ہے، پر سیرت میں فرق ہے۔ دیکھنے میں تو ایک جیسا ہے، سیرت کا فرق کیا ہے؟ جب تالاب کا پانی اٹھاؤ گے اور ناک کے پاس لاؤ گے تو تھوڑی سی اس میں اسمیل ہوگی، بدبو کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ اور جب تم نہر کا پانی اٹھاؤ گے، جبکہ وہ چوڑائی اس کی کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس پانی کو اٹھاؤ گے تو مٹی کی بھینی بھینی خوشبو آئے گی، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم بھی مٹی کے بنے ہیں تو اس لیے اچھا بھی لگتا ہے، اپنی اوریجن کی طرف جاتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ مٹی کی بھینی خوشبو سب سے پیاری لگتی ہے۔ جب پورے برتن میں پانی رکھو اور پیو تو کتنا مزہ آتا ہے، روح خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ جڑی بھی ہے نا، ہے تو خاکی کہیں، تو کہیں نہ کہیں اوریجنلٹی کی طرف جاتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے۔ تو کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟
پانی وہاں بھی ہے، پانی یہاں بھی ہے، بس فرق اتنا ہے، سیرت کا فرق کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہاں جمود طاری ہے اور یہاں حرکت ہے، اور حرکت میں ہی برکت ہے، حرکت میں ہی برکت ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب ہم اپنے رب سے کلام کر کے آئے ہیں، یہ کہہ کر آئے اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، پتہ لگ گیا کہ غوث اعظم کے راستے پر چلنا ہے، مخدوم سمنہ کے راستے پر چلنا ہے، تو اب ذرا دیکھو ان کے راستے میں جو چلے ہیں، ایک منزل یہ بھی تھی، علم ہے نا، چھوٹے سے ہیں، اور ایک ہے ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، تمہاری ماں بھی ماں ہے، محبت کرتی ہے تم سے، غوث پاک کی بھی ماں ہے، وہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن دیکھو دکھنے میں تو ایک جیسا ہے، لیکن سیرت میں دیکھو فرق ہو گیا، وہ بھی محبت کرتی ہیں، لیکن ان کی محبت کا انداز دیکھو، جب غوث پاک نے کہا جیلان میں جتنا علم تھا میں نے لے لیا، پر میرے علم کی پیاس نہیں بجھی، والدہ مجھے اور علم حاصل کرنا، میں پیاسا ہوں، اور جب تک میری یہ پیاس بجھے گی نہیں مجھے سکون نہیں ہوگا، اے میری ماں مجھے اجازت دے دیں کہ میں بغداد جاؤں اور بڑے بڑے علماء سے علم کی بھیک حاصل کروں۔ والدہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اجازت دے دی۔ کتنی کم عمر ہے آپ کی، اور کس انداز میں اجازت دی ہے ذرا دیکھو تو صحیح، کہ بیٹے اجازت دیتی ہوں اب تمہاری اور میری ملاقات حشر میں ہوگی، اس انداز میں اجازت، اس انداز میں۔ تو والدین سے کہوں گا اپنی محبت کی بیڑی اپنے بچوں کے قدموں میں مت ڈالو، علم حاصل کرنے کے لیے انہیں سفر کرنے دو، اور سارا اثاثہ اپنا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے جمع مت کرو، اپنے بچے پہ لگا دو، تعلیم اور تربیت پر۔ یار کچھ تو فرق ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مخلوق میں اشرف بنایا ہے، تو دکھے تو۔ بس آخری بات، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور میں نے سنا یہاں 12 بجے کے بعد لوگ سنتے نہیں ہیں، ہاں، اور زبردستی میں سناتا نہیں، بولو سنو گے؟ نہیں، ہلکے میں ہو، ہلکے میں ہو، کھانا ہضم ہو گیا ہے، چائے کی دکان یاد آ رہی ہے، جلدی سے اٹھ کے جائیں وہاں چائے پی لیں گے، پکوڑے وکوڑے کھا لیں گے، اسی کی جلدی ہے نا، تو پھر زور سے بولو کھانا تو کھا کے آئے ہو، ہاں، تو ایک دم وہی اعلیٰ انداز ہے جیسے کہ چندہ ہمارے جب مانگا جاتا ہے تو جب تک 10 بار مولانا اعلان نہ کر دے تم اٹھنے نہیں ہو، اسی طرح سے سوال کا جواب دینے میں اس کو بھی چندہ سمجھا گیا ہے، جو بھی پوچھوں فوراً جواب دیا کرو، جواب نہ دینا گستاخی ہے، اور جب تک سوال نہ کیا جائے بولنا گستاخی ہے، کیونکہ ایک خانقاہی فرد کے سامنے بیٹھے ہو، ادب ملحوظ رکھو، ہم اشرف ہیں، دکھنا چاہیے۔ بس ایک فکر دے کر بات کو اپنی ختم کر دوں گا اور گھر جا کے آرام سے سوچنا۔ پیڑ دیکھا ہے تم نے، ہے نا؟ چلو یہاں آم کے پیڑ بہت ہوتے ہیں، آم کا پیڑ بڑے غور سے آپ نے دیکھا ہوگا، تنا ہوتا ہے، کئی شاخیں ہوتی ہیں، ہے نا، پتیاں ہوتی ہیں، اور آخر میں اس میں پھل آتا ہے۔ کبھی غور نہیں کیا، آؤ اس انداز میں غور کرتے ہیں۔ جب ہم پیڑ لگاتے ہیں تو پانی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، تو اس کی غذا کے لیے پانی ضروری ہے، اس کی غذا کے لیے نائٹروجن ضروری ہے، اس کی غذا کے لیے دھوپ روشنی۔ تو پانی ہم نے دے دیا، اللہ رب العزت نے دھوپ کا بندوبست پہلے ہی سے کر دیا، زمین میں نائٹروجن اس کا بندوبست پہلے ہی سے کر رکھا ہے، یہ سب اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ اب یہ جاننا اور جان لینا یہ دین نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟
کسی بندے نے تھوڑی رکھا ہے، صرف جانا ہے۔ تو سائنٹسٹ صرف جانتا ہے، بناتا کچھ نہیں ہے، وہ جاننے والا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں میدان روحانیت کے سائنٹسٹ سب سے بڑے کون؟ غوث اعظم، یہ بھی سائنٹسٹ ہے، اگر آج کی اصطلاح میں نہ میدان روحانیت۔ تبھی تو کہتے ہیں میں اس دنیا کو رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں، یوں ہی تو نہیں کہہ دیا، یوں ہی تو نہیں کہہ دیا۔ اور آج انٹرنیٹ سامنے ہے، آپ بھی تو کتنی بڑی اسکرین میں دیکھ رہے ہو، چھوٹے سے پھلترو میں دیکھ رہے ہو، یہ بھی بڑا ہے۔ اور میرا غوث تو اور اونچائی پر ہے، اس لیے رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہے، تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایرے گہرے نتھو گہرے پہ یقین ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہے جب وہ کہے رائی کے دانے کے برابر دے تو کہنے والے کہتے تھے گردن ٹیڑھی کر۔ اندھی عقیدتوں کے کارنامے اب خود ہی دیکھ رہے ہیں، اب مان لیا۔ تو دیکھنے کا طریقہ، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ کم علمی ہے جو اوٹ پٹانگ بکتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ جب کسی جاہل کو عالم ہونے کا خفت ہو جائے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا، جماعت بنا بنا کے جائے گا، پکا، ٹھیک ہے نا؟ تو برادران ملت اسلامیہ پیڑ ہے، وہ کھانا بناتا ہے، کہاں بناتا ہے؟ زمین میں، اور بنا کے وہ ضرورت کے مطابق بانٹتا ہے۔ ایک پیڑ تنے کا کام زیادہ ہے تو تنے کو زیادہ دیتا ہے، پھر جب تنا اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے تو آگے بڑھا دیتا ہے، شاخوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب شاخوں کی ضرورت پوری چلی جاتی ہے تو پھر وہ ٹہنیوں کی طرف آتا ہے، اور جب ٹہنیوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پتیوں کی طرف جاتا ہے نا؟ تو شاخ کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق کھانا بنتا ہے، تو جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے وہ تندرست و توانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری ضرورت شاخوں کی ہے، چونکہ انہیں بھی اپنا سائز بڑھانا ہے، تندرست و توانا ہونا ہے، تو وہ اپنی ضرورتوں کو بڑھاتے جاتے ہیں، جڑ اسی مطابق اسے غذا پہنچاتی جاتی ہے وہ بھی، اور پھر وہ اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے تو آگے بڑھا دیتا ہے، اور آخری ضرورت کہاں جاتی ہے؟ پتیوں تک۔ کبھی کسی پتی کو موٹا اور پتلا دیکھا ہے؟ کسی پتی کو پتلا اور موٹا؟ جب وہ اپنے عروج پر پہنچ جائے تو کوئی پتی نہ پتلی ہے نہ موٹی ہے، سب یکساں ہے۔ کسی نے غذا کو اسٹور نہیں کیا، آ گئی ہے تو لاؤ رکھ لوں، نہیں، اس کی جتنی ضرورت ہے، کیونکہ پتیوں کے سائز کی ایک لمٹ ہے، وہاں تک جانے کے بعد بس اتنے ہی میں اس کو زندگی گزارنا ہے، اور جب زندگی پوری تو پیلی ہو کے نیچے آ جانا ہے۔ تو بچپن سے جب کوپل تھی تو وہاں سے لے کر پتی اپنا سائز لینے تک، اس کے بعد جب اس کا فل سائز ہو گیا تو اتنی غذا لیتی جتنی اس کی ضرورت، اسی لیے کبھی موٹی اور پتلی نہیں ہوتی، ایک ہی سائز ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پھل، یہ کہاں سے آ گیا؟ آؤ اللہ کی اس مخلوق سے کچھ سبق حاصل کریں کہ تنا اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا ہے، شاخیں اپنی ضرورت کے مطابق، ٹہنیاں اپنی ضرورت کے مطابق، پتیاں اپنی ضرورت کے مطابق۔ اب جو بچا تھا کھانا، کیونکہ سب نے اپنی ضرورت کے مطابق لیا ہے، کسی نے اسٹور نہیں کیا، اپنے پاس زبردستی رکھ نہیں لیا، اپنی ضرورت کے مطابق لیا اور آگے بڑھا دیا، تو وہ بچا ہوا کھانا ایک جگہ اکٹھا ہو گیا جسے ہم پھل کہتے ہیں۔ اس پیڑ نے اپنی تمام تر ضرورتوں کو پورا کر لیا، اور جو اس میں بچا تھا وہ پھل کی شکل میں ظاہر ہوا۔ کس کے لیے؟ اس نے اپنے لیے کیا، بولو، اپنے لیے کیا تو تم پیڑ سے بھی بدتر ہو کیا؟ اللہ نے تمہیں رزق دیا،
تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا، تمہارے گھر میں کب پھل لگیں گے جس سے عوام الناس فائدہ حاصل کرے؟ کب؟ یہ سوچ تمہاری کب پیدا ہوگی؟ وہ پیڑ دیکھو، اس نے پھل دے دیا، تم نے پتھر مارے پھر بھی کچھ نہیں بولا، کیونکہ وہ اپنے رب کی دی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے یہی ذمہ داری دیا اور پوری ایمانداری سے نبھا رہا ہے، اور تم کو تو اللہ نے اشرف بنایا، عقل دیا، شعور دیا، استعمال کیا کیا؟ تو پھر کاہے کو کہہ گیا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کوئی منافقت کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، انجانے میں صحیح، جان بوجھ کر نہیں۔ غفلت کی چادر اوڑھ لی ہم نے، تساہلی ہے، انجانے میں ہے، لا علم ہے، کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسٹریٹ فارورڈ چلو، یہی ہے صراط مستقیم۔ چل پڑو، رکو مت، چل پڑو۔ جب چلو گے یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ رب العزت ساری نیکیوں کو لا کے ملا دیتا ہے۔ چلتے رہو، چلتے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ میرا غوث کبھی رکا نہیں، میرا خواجہ کبھی رکا نہیں، میرا مخدوم کبھی رکا نہیں، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا، یہ دنیا میں ہم مسافر ہیں، اور مسافر کا کام کیا ہے؟ سفر کرتے رہنا۔ منزل کیا ہے ہماری؟ پہلی قبر۔ تو یہاں محنت کرنی ہے، یہاں چلتے رہنا ہے۔ آرام کرنے کے لیے تو اللہ نے ہمارے لیے قبر بنائی ہے، کریں گے نا آرام؟ یہاں 70 سال، 80 سال، 90 سال محنت کرنی ہے، پھر جب آپ آرام کی جہاں جائیں گے، اپنی منزل، پہلی منزل قبر، وہ تو آرام کے لیے ہے مومن کے۔ رہو نا 500 سال، 600 سال، 1000 سال، جب تک قیامت نہ جائے آرام کرو نا۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، ٹھاٹ سے سو جاؤ، یہاں محنت کر لو، یہاں محنت کر لو۔ یہ 70، 80، 90 جو اللہ نے دیا ہے، اس میں محنت کر لو تاکہ اپنی پہلی منزل پر آرام کرو۔ اور یہاں آرام کے چکر میں پڑ گئے، وہاں بے چینی ہو جائے گی، سمجھیں؟ تو پھلوں سے سیکھ لو، پیڑ سے۔ اپنی ضرورت جب اللہ ضرورت سے زیادہ دے تو دین کے کام میں خرچ کرو، اس کی راہ میں خرچ کرو۔ سارے حکم اللہ نے دیے ہیں، لیکن ایک حکم میری نظر سے یہی گزرا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں 24 بار کہا، اتنا ریپیٹیشن ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کا۔ 24 ٹائم وہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو۔ دینے والا کون ہے؟ اور خرچ کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ تو تم کاہے پریشان ہو؟ تم کیوں پریشان ہو جی؟ ہمیں تم تو اس بچے سے بھی بیکار ہو گئے۔ ذرا سوچ کے دیکھو کہ تم اپنے بچے کو کہو لو بیٹا شاعر صاحب جو پڑھ رہے ہیں 10 روپیہ دیا، جاؤ ان کو دے آؤ، کبھی بچہ ہچکا؟ ابا فیل ہو گئے، بچہ پاس ہو گیا، وہ کبھی ہچکتا ہے؟ اسے پتا ہے دینے والے نے دے دیا، مجھے کام میں پہنچا دینا، بات ختم، پھر ضرورت ہوگی تو دینے والا دے گا۔ تم کاہے مشکوک ہو جی؟ کاہے پریشان ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ تو خالی زبان والے مسلمان مت بنو، دل سے بنو۔ اسی لیے کہا گیا ایمان کی شرط ہے دل سے یقین۔ ہم خالی آج کے دن میں بولنے والے ہیں نعرے تکبیر، اللہ اکبر، جب تک تم سے کہا نہ جائے نعرہ لگاؤ تب تو تم نعرہ بھی نہیں لگاتے۔ یہ نعرے تکبیر کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تب آپ نے کہا اللہ اکبر، خود سے کب کہو گے؟ خود سے کب کہو گے؟ ارے جب عمل کیے رہو گے تب خود سے نکلے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر محنت کا جب ثمر تمہارے سامنے آئے گا تو زبان سے یہی نکلے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، تمہیں یاد دلائے کہو اللہ اکبر، کہو یا رسول اللہ. کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی نہیں تم نے غور کیا اور برسوں سے چل رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں نعرے تکبیر تب تم کہتے ہو اللہ اکبر. جب ہم نے تم سے کہا نعرے رسالت یعنی تمہیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اب تو کہہ دو یا رسول اللہ. لیکن دوست جب عمل کی دنیا کو آباد کر لو گے تو قسم خدا کی جب ثمر سامنے آئے گا ایک ہی بات نکلے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان کے راستے سے بچا دے جو مشکوک ہیں، جو تیرے باغی ہیں، جو تیرا حکم نہیں مانتے، جو تیری رضا کے مطابق نہیں چلتے. ہم تو یہ بھی کہہ گیا اے اللہ بچا، یہ بھی کہہ کے آئے. لیکن ایک آخری مثال یہ ضروری ہے کہ یہ جو روزانہ رات میں بیٹھ کے لگتے ہیں نوجوانوں کے 20-30 روپیہ تو کم سے کم خرچے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ ہے نا؟ 30 روپیہ تو گیا، 2 پکوڑے میں گیا، 2-3 کپ چائے، کیونکہ رات بھر بیٹھنا ہے. 1 کپ چائے، پھر دوسری کپ چائے، پھر تیسری کپ چائے، تو 30 روپیہ خرچہ ہو گیا. کوئی چائے کے پیالی میں گھول کے 30 روپیہ پی جاتا ہے، کوئی منہ میں رکھ کے چبا کے تھوک دیتا ہے، کوئی دھوئیں میں اڑا دیتا ہے. 30 روپیہ ہوتا ہے نا؟ زور سے بول دو. سید کے سامنے بیٹھے ہو، جھوٹ مت بولنا. بالکل سچی بات بتاؤ. ہوتا ہے نا؟ ٹھیک. کبھی جوڑا کی مہینہ کتنا ہوا؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جوڑا ہی نہیں ہے. اب تم سے پوچھ رہا ہوں دیکھے سچ بولتے ہو کہ نہیں. کبھی جوڑا نہیں. کیا تمہارے گھر میں کمی ہو گئی؟ بچے کی فیس نہیں جمع ہوئی؟ گھر میں راشن پانی نہیں آیا؟ سب ہے نا؟ اور 30 روپیہ روز خرچ بھی ہو رہا ہے. میں یہیں بیٹھ کر آپ سے کہوں 20 روپیہ روزانہ رضائے غوث میں دے دیا کرو. ابھی سبحان اللہ کہہ رہے ہو، دیو گے تھوڑی نا. سن تو لو پہلے جو کہہ رہا ہوں. یہی تو ہے بنا سمجھے سوچے. وہ جیسے نہیں ایک بٹن والا سسٹم ہے، فٹ سے اتنا بولنا ہے. سمجھو، غور و فکر کرو، یوں ہی مت کہہ دو. زبان پکڑی جاتی ہے. جو بولو یہاں سے بولو. سچائی کیا ہے؟ جب میں 20 روپیہ کہوں گا نا تو ایک دن جوش میں تو دے دو کہ چونکہ ابھی بہت کچھ سن چکے ہو، کیونکہ جوشی میں تو کام کرتے ہو، ہوش میں کہاں کام کرتے ہو. میں کہہ رہا ہوں ہوش میں کرو. تو جیسے ہی میں کہوں گا 20 روپیہ تو سوچیں گے اچھا 600 روپیہ مہینہ، یا اللہ میں تو غریب ہو گیا. بچے کی فیس کیسے جمع کروں گا؟ سودے میں کمی ہو جائے گی. یہ ضرورت کیسے پوری کروں گا؟ وہ ضرورت کیسے پوری کروں گا؟ اتنے سوالات، اتنا سوچنا. پھر سال کا کتنا ہو گیا؟ 600 12 چھنگ 72 7200 رضائے غوث کو. ارے باپ رے باپ. اب آؤ جس کو کبھی جوڑا ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ 30 روپیہ. مہینے کا کتنا ہوا؟ 900 روپیہ. اور پھر سال کا یہاں جوڑا ہی نہیں. غریب بھی نہیں ہوئے، گھر کی کوئی ضرورت بھی ایسا نہیں ہوئی جو پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے جڑوایا نہیں. اور جیسے ہی 20 روپیہ رضائے غوث میں دینے کی باری آئی، شیطان ہو گیا پریشان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رضائے الہی کے لیے کام کرے گا؟ اس کا پیسہ رب کی راہ میں خرچ ہو. یہی تو ابلیس کی پریشانی ہے. کھٹ سے جڑوایا 600 روپیہ مہینہ، 7200 روپے سال.
گھر میں پریشانی، یہ سودا رک گیا، وہ سودا رک گیا، اور آپ رک گئے۔ اب انجانے میں بتاؤ کس کی مانی؟ اور کہہ کے کیا آئے تھے؟ اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ بتاؤ کہہ کے کیا آئے اور کر کیا رہے ہیں؟ کس کا راستے پہ چل رہے؟ ہو گئے نا؟ بس یہاں پہ ایک ہی چھوٹ دیتا ہوں میں کہ لا علمی میں ہے، غفلت میں ہے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی لیے تو رب قرآن میں بار بار کہتا ہے میں نے مثالیں رکھ دی، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ تبھی اس لائق بنو گے جب علم حاصل کر لو گے۔ تو پورا فوکس، اگر نعرہ ہی لگانا ہے، تمہیں بڑا شوق ہے نعرہ لگانے کا، آج بڑی مایوسی ہوگی، موقع ہی نہیں ملا۔ اور جہاں جہاں میں جاتا ہوں لوگ مایوسی رہتے ہیں، نعرہ لگانے کا موقع ہی نہیں دیتا میں، کیونکہ میں آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا۔ میرا ماننا ہے جس جوش میں ہوش نہ ہو وہ جوش نقصان دہ ہے، بیلنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں اور سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں، اور ان مجالس کے، ان محفلوں کے تقدس کو کسی بھی حال میں پامال نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ ذکر الہی کی پلیٹ فارم ہے، یہ ذکر رسول کا پلیٹ فارم ہے، اور اللہ کے محبوبین کے ذکر کا پلیٹ فارم ہے، تو اس کا اپنا ایک تقدس ہے، یہاں ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ ہم قرآن کی آیتوں پر بھی بات کریں گے اور تمہارے مسائل پر بھی بات کریں گے، اور ہر مسئلے پر جس پر بھی گفتگو کریں گے سنجیدگی سے کریں گے۔ آج ضرورت ہے، اسے اچھل کود کا پلیٹ فارم ہمیں نہیں بنانا ہے، سنجیدگی کا پلیٹ فارم بنانا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اگر کوئی نعرہ لگانا ہے تو یہ نعرہ لگاؤ، صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ آدھی روٹی کھائیں گے پر بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے پر بچوں کو پڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام